اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کلاس وضاحت کے ساتھ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات قرآن حدیث کے جب خلاف ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم صحیح روش پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اصلاح نہیں ہوتی ہے، تو آج ہم سیکھیں گے عموماً جو پردے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کا پردہ ضروری نہیں، دل کا پردہ ضروری ہے۔ آئیے ہم اس کی وضاحت سیکھتے ہیں۔ تو ہم آج سیکھیں گے کہ آنکھوں کا پردہ ضروری ہے یا دل کا پردہ ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک آیت پیش کرتا ہوں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب بھی آپ ان امہات المؤمنین سے سوال کریں، کوئی چیز مانگے تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ یعنی عموماً ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آنکھوں کا پردہ دین کے اندر، شریعت کے اندر نہیں ہے کہ آنکھیں بے حیا ہو سکتی ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، دل کے اندر پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کے اندر یا نقاب ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا، امہات المؤمنین کے لیے جو ان کی مائیں ہیں، ایک طرف ان کی مائیں، دوسری طرف ان کے بیٹے ہیں، دونوں کے لیے فرمایا کہ جب ان سے سوال کرو، کوئی چیز پوچھو، کوئی چیز لو، تو پردے کے پیچھے۔ آپ تصور کریں، ایک طرف امہات المؤمنین ہے، دوسری طرف صحابہ کرام ان کے بیٹے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکاوٹ ڈال دی ہے کہ پردے کے پیچھے سے سوال کریں، بغیر پردے کے وہ ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں۔ کیا نعوذ باللہ ہماری دل اتنی صاف ہے؟ نعوذ باللہ ہم ان صحابہ کرام یا ان امہات المؤمنین سے بھی زیادہ پاک باز ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل میں غلط خیال نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ پردہ کیوں ضروری ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ گیا، بازار گیا، کوئی چیز لا کر آ گیا تھیلے میں، وہ چھپا کے اس نے رکھ لی۔ اس بندے سے گفتگو کرتا رہا 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ اس کے بعد اس بزرگ نے وہ تھیلے سے جو پھل فروٹ تھے وہ نکالے، ٹیبل پہ رکھے اور اس کو کاٹنے لگا۔ جب اس کو کاٹ رہا تھا تو جو بندہ جس نے سوال کیا اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے؟ بولا بالکل آ رہا ہے۔ بولا پہلے پانی آ رہا تھا؟ بولا نہیں آ رہا تھا۔ بولا آپ کے سوال کا یہ جواب ہے۔ بولا کس طرح میں سمجھانے؟ کہا کہ جو عورت پردے میں ہوتی ہے، جو عورت گھر میں ہوتی ہے، اس پھل کی طرح ہوتی ہے جس طرح میں پھل لایا تھا لیکن آپ کے نظر کے آگے نہیں رکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو پتا نہیں تھا، آپ کے منہ میں پانی نہیں آیا۔ لیکن وہی عورت جب پردے سے باہر نکلتی ہے، پھل جب باہر آتا ہے تو پھر ہر کسی کے منہ میں پانی آتا ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، کہ میرے بھائی اگر ایک عورت یہ کہہ رہی کہ میری دل صاف ہے لیکن اگلے کی دل تو صاف نہیں ہے، آپ چاہے کچھ بھی بن جائے، چاہے آپ عبادت والی بن جائے، لیکن اگلے کی نیت تو صاف نہیں ہے۔ آپ جب بغیر پردے کے چلیں گی، آپ جب بغیر پردے کے گھومیں گی تو اگلے کی نیت تو خراب ہو جائے گی۔ آپ کی دل بھلی صاف ہو، لیکن اگلے کی دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی طرف سے یہ پردہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اگلا جب دیکھے گا نہیں، اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو عورت پردے کے ساتھ جاتی ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے عموماً معاشرے میں، لیکن جو عورت پردے کے بغیر جاتی ہے، جو بال باہر کر کے جاتی ہے، جو اچھے کپڑے پہن کر اور نمایاں کر کے اپنے جسم کو نشیب اور فراز بنا کر جاتی ہے، اس کو سارے مرد دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس وجہ سے اس کے پردہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے حساب سے یہ پردہ اس لیے رکھا ہے کہ چاہے آپ کی دل صاف ہو، لیکن اگلے کی دل صاف کرنے کے لیے، اس کی دل صاف نہیں ہے، اس خباثت کو روکنے کے لیے، اس نظروں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی طرف سے یہ پردہ رکھا ہے۔
اور تاکہ اس وجہ سے نہ وہ آپ کو دیکھیں گے نہ وہ آپ کو تنگ کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ احزاب میں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم پہچانی جاؤ، تاکہ تم اس بات کے لیے پہچانی جاؤ یہ شریف عورت ہے اور یہ اس طرح کی عورت نہیں ہے. تو اگر ایک مرد یہ سمجھے گا یہ اچھی عورت ہے، پردے میں ہے، شریف ہے، تو وہ اس کی طرف کبھی بھی غلط خیال سے، غلط نظر سے نہیں دیکھے گا. لیکن جس کے لیے وہ سمجھے گا بغیر پردے کے آ رہی تو وہ سمجھے گا یہ عورت ہی ایسی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے غلط خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چڑیا بولی چون 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 اللہ اللہ اللہ